بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے 100 فائدے اور فضیلت، بھاگ 4۔ مکمل ویڈیو سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ نمبر 68۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز فرض کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا کام ہے جو تم نے کیا، اس کے بارے میں تم نسبت دوسرے اور کام سے زیادہ اللہ کی رضا کی امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا، میں نے کوئی عمل کام اس سے بڑھ کر زیادہ امید دلانے والا نہیں کیا کہ جب میں کسی وقت رات میں یا دن میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے کچھ نہ کچھ ضرور نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نمبر 69۔ حضرت بلال سے جڑی ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے، جس کی راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو روایت فرماتے ہیں، جو کوئی شخص امام کے ساتھ رمضان میں ثواب کے لیے تراویح کی نماز ادا کرے گا، اس کے پیچھے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 70۔ رمضان کے مہینے کی رات میں نور برستا ہے اور ہمارا رب آسمان سے تراویح پڑھنے والوں کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 71۔ رمضان سب سے پاک اور مبارک والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی خاص رحمتیں دنیا پر نازل ہوتی ہیں۔ رمضان کی عبادتوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان ایک مہینہ فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ نمبر 72۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے میں سے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو۔ نمبر 73۔ جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے، جس دن سورج طلوع ہوتا ہے۔ نمبر 74۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعے کا نور روشن کر دیتا ہے۔ نمبر 75۔ سورہ کہف کی تلاوت سب سے افضل دن جمعہ ہے، اس لیے بھی کہ کیونکہ جو اسے پڑھے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 76۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن پورے ہفتے میں سب سے بہترین اور اچھا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا ہے۔ نمبر 77۔ اس نماز کو پڑھنے کا سب سے بڑا ادیش خدا کی رحمت پانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھ کر خدا کی رحمت پا سکتے ہیں۔ نمبر 78۔ آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو جو تسبیح بتاتا ہوں، اگر کوئی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دے تو اس میں برکت ہونے لگ جاتا ہے۔ نمبر 79۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، کوئی بھی کام رک گیا ہے، پورا نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ کو روزانہ پڑھنے سے رکے ہوئے کام میں وردی ہونے لگ جاتی ہے۔ نمبر 80۔ اس نماز کو پڑھنے کا حکم ہمارے نبی نے دیا ہے تو یہ ہمارے لیے کسی فضیلت سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 81۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا تو اس نماز کی برکت اور رحمت سے اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 82۔ اگر آپ کی کوئی چاہت یا کوئی حاجت ہے، پھر آپ کسی ایسے تکلیف یا پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں جہاں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ اس نماز کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس پریشانی کا حل مل جائے گا۔ نمبر 83۔ صلاۃ الحاجت میں جو دعا ہے وہ حدیث کی اکثر کتاب میں موجود ہے۔ اس نماز کو دل سے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی ضرورت اور تمام کاموں کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، جیسا کہ دعا سے افضل ہے معلوم ہوتا ہے، اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس کی کوئی ضرورت اور کام آ جائے اس کو صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 84۔ صلاۃ الحاجت ایک ایسی نماز ہے جو کسی بھی انسان کی اچھا اور خواہش پوری کرنے میں مدد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی انسان سے کام کے لیے پھر یہ نماز آپ کی مدد کرے گا۔ نمبر 85۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ سے کوئی حاجت ہو یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو سب سے پہلے اچھے سے وضو کریں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی تعریف کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ نمبر 86۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونا خوش قسمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرنا مصیبت کی علامت ہے۔ نمبر 87۔ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں جیسے کاروبار، لڑکا یا لڑکی کی شادی، سفر یا کوئی اور معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب چاہتا ہے تو اسے استخارہ کی نماز پڑھنا چاہیے۔ نمبر 88۔ جو شخص انسان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا، پھر نماز جنازہ، پھر دفن تک رہا اور اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو شخص صرف
شامل ہوا اور دفن تک نہیں گیا تو اسے صرف ایک قرات کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 89، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلم کو دوسرے مسلم پر 6 چیزیں فرض ہیں، جس میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں ضرور جائیں۔ نمبر 90، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند گرہن میں کسی کی موت یا زندگی سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اسی لیے جب تم میں سے دیکھو تو پڑھا کرو۔ نمبر 91، اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں کشادگی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے مال پر کشادگی فرمائے گا۔ نمبر 92، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، دن عبادت کا ثواب زیادہ ہے ملتا ہے، اس دن کا روزہ رکھنا سنت رسول ہے، گناہوں معاف ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 93، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص محرم میں عاشورہ کے دن روزہ رکھے اسے 1000 شہیدوں کا اور 1000 جاہدوں کا ثواب ملتا ہے، جو اس روزے کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے اسے اس کے سر کے بالوں کے برابر جنت میں اونچا مقام ملتا ہے، اور اس رات میں کسی مومن کو کھانا کھلائیں تو وہ ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو کھانا کھلایا۔ نمبر 94، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے سب دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمانوں، پہاڑوں، ندیوں اور لوہے قلم کو پیدا کیا۔ نمبر 95، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے اور رات بھر جاگے اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی اور اس دن روزہ رکھے تو 7 آسمانوں کے آدمیوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ نمبر 96، لیلۃ القدر کی نماز پڑھنے سے عظیم ثواب حاصل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، سکرات موت آسان ہوگی، اللہ بہشت معلیٰ میں مقام عطا فرمائے گا، قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی، جنت عطا ہوگی، جو دعا مانگے گئے وہ قبول ہوں گی، حاجتیں پوری ہوں گی۔ نمبر 97، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب پراپت کرنے کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوگا اس کے اگلے پورے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 98، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی شب قدر ایمان کے ساتھ صرف ثواب آخرت کے لیے ذکر اور عبادت میں نکلے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 99، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لیلۃ القدر میں ثواب کی نیت سے نماز میں کھڑا رہے، نماز پڑھے، پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 100، ایک مرتبہ رمضان قریب آنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کو جمع کیا، صحابہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تم ایک مہینہ رمضان آنے والے ہیں اور اس مہینے کی ایک رات اپنی قدر اور عظمت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے سچے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔